السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی فہما، اللہم رب زدنا علما وفہما وعملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل دا حکم دیندے نے تے نیکی دا حکم دیندے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق اخفاء، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ صحیح البخاری دی حدیث میں تسا احباب اگے پڑھی۔ اس حدیث نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی کتاب دی اندر 4 دفعہ ایک ہی حدیث 4 دفعہ مختلف مقامات مختلف ابواب اندر مختلف مسائل دے حوالے نال ایک ہی حدیث ذکر فرمائی، اور انشاءاللہ آج دا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اس مالک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام پیارے آقا کریم علیہ السلام تے، اور اسی حدیث تے انشاءاللہ بات ختم کرن، جو وقت دیتا گیا ہے میں او دی پاسداری بھی کروں گا انشاءاللہ 20 منٹ، جدے چو 2-4 منٹ گزر گئے۔ وقت بڑا قیمتی ہوندا ہے انسان دی زندگی دا، اور اے دے اندر اگر قیمتی چیزاں حاصل کر لواں گے نا تے پھر انسان پاسے دا سونا بن جاتا۔ وقت تے گزر ہی جاندہ ہے، نیکی وچ بھی برائی وچ، پر برائی دا عذاب ہے، نیکی دا ثواب ہے۔ اللہ راضی ہو جائے انسان تے پھر انسان دی ہر منزل آسان ہو جاتی۔ اللہ بھی عدل دا حکم دیندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل دا پیغام دیتا ہے، اور مزے دی بات ہے قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے لفظ عدل جیڑا ہے نا 24 مرتبہ ذکر فرمایا۔ لفظ عدل انصاف دا 24 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر لفظ عدل دا ذکر فرمایا۔
آئمہ مفسرین نے یہ حکمت یہ لکھی ہے، مختلف حکمتاں لکھیاں آئمہ مفسرین نے، لیکن جڑی سب تو جامع حکمت ہے میں وہ تہاڈی جھولیاں دی زینت بنا۔ آئمہ مفسرین نے لکھیا کہ دن اور رات دے 24 گھنٹے نے، اللہ پاک کہندے نے 24 گھنٹیاں دے وچ 24 مرتبہ عدل دا لفظ لیا کے 24 گھنٹیاں دے وچ عدل کری، ہمیشہ جدوں بھی عدل کرنا ہی، ہمیشہ جدوں بھی تیرے کول فیصلہ آئے تے عدل تے مبنی فیصلہ کرنا ہی، رئی بھی نہیں کرنی، سیڈ بھی نہیں لینی، اور فراڈ بھی کسے نال نہیں ہوندے۔ 24 مرتبہ عدل دا لفظ، 24 گھنٹے تے 24 مرتبہ عدل دا لفظ، مطلب یہ 24 گھنٹے بھی جدوں بھی تیرے کو فیصلہ آوے، دنی آوے، راتی آوے، دوپہرے آئے، کاروبار چاہے، گھر چاہے، جتھے بھی فیصلہ آئے انصاف کرے۔ 24 گھنٹے انصاف کرے آگا۔ میاں بیوی دے درمیان بھی انصاف چاہیے، اولاد دے درمیان بھی انصاف چاہیے، کاروبار وچ ملازمہ نہ بھی انصاف چاہیے، لین دین دے معاملات دے وچ بھی انصاف چاہیے۔ اسی سمجھنے صرف فیصلے دی انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کسی سنگ والی بکری نے ٹوٹے سنگاں والی بکری نو ٹکر ماری ہوئے گی نا، کل قیامت دے دن اللہ یہ بھی بدلہ لے کے دے۔ اسی کی سمجھنے ساڑھے کو فیصلہ آئے بس او دے چی انصاف ہے، لین دین دے معاملات، بول چال دے معاملات بھی انصاف، لفظ بھی تولے جان گے، تیرے میرے لفظ بولے بھی، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ یہ دا حساب دینا پینا۔ نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں 2 چیزاں دی گارنٹی تسی دے دے وہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت دی گارنٹی دے دو۔ ایک ہے زبان دی، یہ دی گارنٹی دے دو کہ انہوں صحیح استعمال کریں گے، غلط نہیں، تے دوسرا اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے دو، یہ اچھا استعمال کرنا ہے، غلط نہیں۔ اچھا استعمال کرنا جنت دی گارنٹی ہے، تے برا استعمال کرنا اللہ بھی ناراض، اللہ دا نبی بھی ناراض، اور عذاباں دے اندر بندہ مبتلا۔ زبان یہ نال انصاف دی بات ہوندی، یہ نال ہی لین دین دے معاملات ہوندے، میاں بیوی دے نال گھر دے معاملات دے اندر بندہ چودھری ہوندا ہے، سربراہ جیڑا ہے، جو چاہے کری جا، کی آندا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، اللہ دی قسم اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ سنو بات دور نہ نکل جائے۔ نمبر 1 عدل کرنا، امام عادل، فرمایا پہلا خوش نصیب 7 بندے جیڑے خوش نصیب جنہاں نو عرش معلی دا سایہ ملنا ہے کل قیامت دے دن۔ جنہ دن سختی والا ہوئے، جنی گرمی والا سخت دن ہوئے تو بندہ سایہ لب دے نا، کل قیامت دے دن تو بڑھ کے کیڑا سخت دن، اس دن دی حیبت تو ود کے کیڑا دن سخت۔ فرمایا سایہ عرش عظیم دا سایہ ہوئے گا، تو کنوں ملے گا؟ عدل کرن والا، انصاف کرن والا، جیڑا عدل کردہ ہے، انصاف کردہ ہے، اللہ کریم کل قیامت دے دن عرش عظیم دا اس خوش نصیب نو ضرور سایہ عطا فرمائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ جو رسول اللہ نے فرما دیتا ہے وہ برحق کے سچے، وہ معاملہ ہو کے رہنا ہے۔ عدل کرن والے نو کدی بھی اللہ مشکل دے وچ نہیں پائے گا۔ عدل کرن دے نال اللہ کل قیامت دے دن اللہ سایہ دے گا، عرش عظیم دا مٹھا تے پیارا سایہ۔ گرمی دے دن، دہشت ناک دن، قیامت دا دن سخت دن ہوئے گا، اس سختی والے دن اس بندے نو سایہ ملے گا، اور خوش نصیب ہوئے گا وہ جنہوں سایہ ملے گا۔ اور نیکی، عدل، انصاف اپنے بھائیاں دے درمیان، بہناں دے درمیان، اپنی فیملی دے درمیان،
جتنے بھی تانوں منصب بنایا جائے بات کی جائے کہ اتنے انصاف کرو یار اے دسی ذرا اے ساڈی بھی سن اے دی بھی سن فیصلہ دے کری فیصلے دا معاملہ بڑا معاملہ ہے جڑا عدل انصاف تے معاملہ کرے گا کل قیامت دے دن عرش عظیم دا سایہ پائے اے خوش نصیب پہلا ہے دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ ایسا جوان جنہیں اپنی جوانی اللہ دی بندگی وچ گزار دیتی اذان ہوئی ہے مسجد آ کے نماز پڑھتا ہے جوان بڑھاپے ویلے تے بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا بڑھاپے وچ انسان نو ہن سمجھ آ جاندی ہے میں ہن اگے جانا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری انبیاء جوانی دے وچ اللہ دا حکم دیندے رہے اللہ دے حکم لوگاں تک پہنچاندے رہے تے انبیاء جوانی دے وچ ہی اپنے مالک دے حضور دست بستہ التجا دعا مغفرت دی توبہ اللہ سانو معاف کر دیں اللہ ساڈے تے راضی ہو جائیں مالک سانو معاف کر دیں انبیاء دا یہ طریقہ ہے شیوہ ہے انبیاء دی سنت ہے جوانی دی اندر اللہ دی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے علماء کرام کو لو سوندے نہیں جے کہ ساری رات اتنا اللہ دے رسول قیام کر دے کہ آپ دے پاؤں مبارک سج جاندے ورم پہ جاندے حالانکہ آپ معصوم عن الخطا آپ لوگاں نو جنت دے ٹکٹ دین آئے سیدھے راہ لان آئے آپ تے غلطیاں تو پاک معصوم عن الخطا جنہ دی خطائی کوئی نہیں اور رب اگے سجدے دے وچ قیام دے اندر ساری رات حتیٰ کہ اتنا میرے محبوب نے ساری رات قیام کیتا کہ اللہ کریم نو کہنا پہ گیا اپنے پیارے حبیب نو یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا میرے محبوب ساری رات قیام نہ کریا کرو کچھ آرام بھی کر لیا میرے محبوب دے باوجود بھی ساری رات قیام کر سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے حضور اتنا قیام کر دیو پیر سج جاندے نے ورم پہ جاندے نے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جس مالک نے مینوں اینیاں شانہ دیتیاں نے کیا میں او دا شکر گزار بندہ نہ بن جاتا تیرے تے رب دیاں کنیاں نعمتاں تیرے تے رب دے کنے احسان بہن بھائی جنہاں نو ملے ہون خاندان ملیا ہوئے میل جول اچھے بنن دوست اچھے ہون گھر بار ہوئے کاروبار ہوئے ہور کی چاہیے نعمتاں بھی دتیاں ہون کاروبار بھی دیتا ہوئے صحت تندرستی بھی دیتی ہوئے کئی تے ایسے بھی لوگ نے نا نظر کریا کر کہ جنہ دا سہارا ہی کوئی نہیں جنہ دا دکھ پھولن والا ہی کوئی نہیں کئی ایسے نے جنہ دا ویر ہی کوئی نہیں کئی ایسیاں بہناں نے جنہ دا ویر ہی نہیں کئی ایسے گھر موجود نے جنہ تے باپ دا سایہ بھی نہیں بھائی دا سایہ بھی نہیں اکیلیاں خواتین نہیں پھر تو رب دے شکر ادا نہیں کر عبادت اللہ دا شکریہ تیری زندگی دا مقصد ہے مائک دا مقصد ہے آواز زیادہ ہوئے تیری زندگی دا مقصد ہے اللہ دی بندگی اللہ دی عبادت وشاب نشأ فی عبادت اللہ دوسرا ایسا خوش نصیب ہے جدی جوانی اللہ دی بندگی وچ گزرے کئی جوانا دی جوانی گناہاں وچ گزر دی پر انبیاء دی جوانی اللہ دی بندگی وچ گزری بڑا ہی خوش نصیب وہ بندہ ہے جدی جوانی اللہ دی بندگی وچ گزر جائے اور ایسے خوش نصیب نو کل قیامت دے دن ایسے جوان نو اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کرے دو خوش نصیب ہو گئے تیسرا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جیدہ دل مسجد دی طرف لٹکیا رہندا ہے ظہر پڑھ کے گیا ہے تے دھیان دا ہوندا ہے کدوں اثر دا ٹائم ہوئے میں مسجد وچ جاواں اثر پڑھی کے گھڑی ول دھیان ہوندا ہے کدوں مغرب دی اذان ہوئے میں مسجد وچ جاواں مغرب پڑھ کے گیا عشاء دی گھڑی ول دھیان ہے عشاء دی نماز دا ٹائم ہوئے میں مسجد ول جاواں فکر ہوندی ہے لٹکیا ہوندا ہے دا دل مسجد دی طرف جس طرح شوق ہوندا ہے بندے نو دھیان ہوندا ہے میں فلاں جگہ جانا ہے مسجد دی طرف آن دا شوق جن ہوئے نا ورجل قلبہ معلق بالمسجد
نبی رحمت نے فرمایا جدا دل مسجد دی طرف لٹکیا رہندا ہے، کدوں اذان ہوئے میں مسجد وال جاواں، کدوں وقت ہوئے میں مسجد جاواں، جدا اے شوق ہوندا ہے نا، ایسے خوش نصیب نو بھی مسجد دی طرف آن دا شوق، مسجد دی طرف وقت، نماز دا وقت او دی طرف توجہ، مسجد دی طرف آن دا شوق، لگن، ایسے خوش نصیب نو بھی اللہ عرش عظیم دا سایہ تھا۔ تین خوش نصیب جنہاں نو عرش عظیم دا سایہ۔ چوتھا بندہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا دو بندے ایسے جنہ دی آپس وچ اللہ دی رضا واسطے محبت ہے، اللہ دی رضا واسطے کوئی مفاد نہیں ایک دوجے دے نال، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کٹھے ہوئے نے اللہ دی رضا واسطے، علیحدہ ہوئے نے اللہ دی رضا واسطے، اسی اکٹھے بیٹھے ہیں اللہ دی رضا واسطے بیٹھے ہیں، جدا ہونے اپنے بیوی بچیاں واسطے روزی کمان واسطے، یہ بھی اللہ دی رضا لئی جدا ہونا ہے۔ بھائیو دو ایسی محبت دو بندیاں دی جڑے اللہ دی رضا واسطے محبت کر دینے، الگ ہوندے نے تے تاویں اللہ دی رضا واسطے مل کے بیٹھ دینے، کوئی دین دی بات کرن واسطے تے تاویں اللہ دی رضا واسطے۔ اللہ ایسے خوش نصیبہ نو بھی عرش عظیم دا سایہ عطا فرمائے۔ چار بندے۔ پنجواں بندہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، حسب نسب والی عورت، پیشہ ور عورت نہیں کہ جدا پیشہ ہی بدکاری کرنا ہے، او نہیں، حدیث دی اندر موجود ہے خاندانی حسب نسب والی عورت دعوت گناہ دین دیئے، موقع بھی ہے، جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے، تے بندہ کی آندہ ہے فقال انی اخاف اللہ، وقت ہے، جگہ ہے، لیکن پر میرے دل وچ میرے اللہ دا ڈر ہے، میں اللہ دے خوف دی وجہ تو، اللہ دے ڈر دی وجہ تو میں تیری دعوت گناہ نو ترک کرنا، ٹکر مارنا، جا پیچھے ہو جا، میں اے گناہ نہیں کرنا چاہتا، مینوں میرے رب دا خوف ہے، میں اپنے رب دے کول بھی جانا، کیڑا منہ لے کے جاواں گا، کیڑا چہرہ لے کے جاواں گا، گناہ کر کے کالک منہ تے لالی میں اللہ دے سامنے کس طرح پیش ہوواں گا، کیڑا مال نامہ لے کے جاواں گا کہ اے گناہ کر کے آیا۔ جس طرح معاشرے دے اندر لوگ آندے نے، بچے آندے نے کہ میرا کاروبار ہی نہیں، میں محنت کیتی ہے، میرا کوئی بنیا ہی نہیں، گھر جاواں گا ماں باپ اگے کی منہ وکھاواں گا۔ تے جس طرح اللہ دا بندہ گناہ کر کے جھولی گناہاں نے بھر کے رب دی عدالت میں سے کیڑا منہ لے کے جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا دعوت دیندی ہے گناہ دی، بدکاری دی، اس صرف محض اللہ دے خوف تو، اللہ دے ڈر تو، ہندہ بی بی نانا مینو اللہ دا ڈر دے لے چے، میں تیری دعوت گناہ نو ترک کرنا پیچھے ہو جا، میں کدی اس طرح دا معاملہ کیتا بھی نہیں تے کرنا بھی نہیں، میں اپنے اللہ دا فرما برداراں، او دے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ دا فرما بردار۔ پانچ خوش نصیب جنہ دعوت گناہ ترک کیتی اللہ دے ڈر تو، اللہ کل قیامت دے دن ایسے خوش نصیب نو اپنے عرش عظیم دا مٹھا سایہ عطا فرمائے، سایہ دار جگہ ملے، سختی والے دن، قیامت دے دن اس بندے تے اللہ دا کرم ہوئے گا، سایہ ملے گا، اللہ دی رحمت دا، اللہ دی عرش دا سایہ، او دی کریمی، او دی رحیمی ملے گی۔ اور چھٹے نمبر کے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جیڑا صدقہ کردہ ہے چھپا کے، پوشیدہ، ظاہر کرنا بھی صدقہ جائز ہے، کسی دے سامنے وقا کے، پر نیت اے ہوئے کہ میرے ال ویکھ کے کچھ شاید کسی دوسرے نو ترغیب ہوئے کہ اے عورت حقدار ہے، اے بی بی حقدار ہے، اے گھر حقدار ہے، اے بندہ حقدار ہے، میں کسی دے سامنے ظاہر کر کے صدقہ دواں، یہ میرے ال ویکھ کے ہو سکتا ہے، اینو بھی شوق پیدا ہوئے، یہ بھی ایدہ ہمسایہ ہے، ایدہ رشتہ دار ہے، اینو جانن والا ہے، پتہ ہے یہ گھر حقدار ہے،
اگر میں ظاہر کر کے صدقہ دواں گا میرے ال ویکھ کے ہو سکتا ہے انہوں بھی شوق پیدا ہو جائے. نیت اچھی مخفی صدقہ. پر اتھے اس حدیث اندر جو ذکر ہے وہ کی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اخفاءً, ظاہر نہیں, چھپا کے, چھپا کے. بلکہ حدیث پاک دے الفاظ نے کہ سجا ہاتھ دوے تے کھبے نو پتہ بھی نہ لگے. نیکی سجات کرے تے کھبے نو علم ہی نہ ہوئے کہ کی دیتا ہے, اتنی چھپا. اور اے دے اندر یاد رکھو ریاکاری نہیں آنی. ظاہر کر کے بندہ صدقہ دیندا ہے, نیکی کوئی کردا ہے نا, او دے اندر شیطان شیطانی کر جاندا ہے. بندے دے دل وچ کہہ دیندا وے تو کیا ہی بات ہے, دنیا برائیاں کرن دی تو نیکیاں کرنے. بندہ ایویں چوڑا ہو جاندا ہے. ریاکاری دا اندیشہ ظاہر صدقے دے وچ زیادہ ہے, حالانکہ جائز ہے, لیکن مخفی صدقے دے اندر ریاکاری, شیطان اپنی شرارت کر ہی نہیں سکتا. 6ویں نمبر تے اے خوش نصیب کہ جنوں اللہ کریم دے عرش عظیم دا سایہ نصیب ہوئے, جڑا خفیہ صدقہ دے. پین پائی ایسے نے اللہ دی قسم باوضو بیٹھا مسجد دے اندر آ, اللہ انہاں ساتھیاں دی محبت قبول فرمائے, تو اڈا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ اج دا مل بیٹھنا, ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اللہ کریم سانو عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوش نصیب جڑے دین دی بات سنتے. پرفتن دور دے اندر, گے گزرے دور دے اندر ہر طرف فتنہ ہی فتنہ, ہر طرف برائی برائی, تے بیٹھ کے اللہ دی تے اللہ دے نبی دی بات سنن دے ہو. اللہ دی قسمیں تواڈے جیسا سونا تے پیارا تے اچھا اللہ کریم نو بندہ بڑے پسند ہے, جڑا دین دی بات سندا ہے, او دے پیارے نبی دی بات سندا. نبی رحمت علیہ السلام اس دور دی اندر جڑی میں بات کرن لگا سکا بھائی ہوندا ہے, بھائی دا خونی رشتہ ہوندا ہے, خون سفید ہو گیا. رب کعبہ دی قسم ہے دل کمدا ہے, میں ایسے گھر جاننا سکا بھائی نال کارے بھرا, ایک گھر دے اندر لہراں بہراں ہیں, دوجے گھر دے اندر غربت ہے, ایک ڈنگ دا آٹا بھی موجود تھے. سکا بھائی اتنا خون سفید ہے, کہندا ہے میں نہیں یہ گھر دینا, میں نہیں دینا. حالانکہ جیڑا رشتہ دار تے خرچ کردا ہے, پتہ بھی میرا بھائی ماڑا ہے, خرچ کردا ہے نا, نبی رحمت نے فرمایا انہوں دوہرا اجر ملتا ہے. عام بندے نو دینا سنگل اجر, رشتہ دار دے خرچ کردا ہے اللہ دی رضا لئی, اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دوہرا اجر دیندے نے. ایک خرچ کرن دا, ایک اپنے قریبی دے نال صلہ رحمی کرن دا, نیکی کرن دا, دوہرا اجر. کئی ایسیاں بھیناں دے گھر نے, بھرا کہندے نے میں بھین دے گھر وڑنا نہیں کیونکہ انہیں حصہ منگیا سی, تے حصہ تے میں دے دیتا ہے, میں کد لیے دے نہ جاواں. تے میں یہ بھی کہنا کئی ماپے سارا کچھ اپنے پتراں دے نام ہی لوا دیندے نے, دھیاں نو دیندے ہی کچھ نہیں, وہ بھی زیادتی کر جاندے. تے بھرا وہ بھی تے حصہ لینا. کدی کسی بھرا نے بھین نو سارا دے دیتا کہ میرا بھی تو ہی لے گیا؟ میں ویکھا ہاں کہ کیویں بھرا پھر بھین دے دروازے تے جاندا. اللہ دی قسمیں ساڈی حالت بڑی بگڑ گئی, بڑی بگڑ گئی, بڑا معاشرہ بگڑ گیا. کدی کدی احادیث دا مطالعہ کر دیا نا, بیٹھ کے دل خون دے انصر ہوتا, سوچنا اللہ ساڈا معاشرہ کدھر جا رہے, یا ساڈی زبان چ اثر نہیں, یا اسی جو گل کرنے ہیں سمجھ ہی نہیں آندی. 6 بندے خوش نصیب ہے ہو گئے. 7واں عرض کراں تے اپنی بات مکاواں, وقت ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جیڑا بندہ تنہائی دے وچ بیٹھا ہے, علیحدگی چ بیٹھا ہے, علیحدگی چ بیٹھیاں اللہ دا ذکر کردیاں دی آنکھاں بہ پئیاں, رو پئیاں. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا
ایسے خوش نصیب نو بھی کل قیامت دے دن اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا فرما۔ قرآن پاک بھی اللہ دا ذکر، ذکر ورد و وظائف بھی اللہ دا ذکر، درود ابراہیمی یہ بھی ذکر، دیگر اذکار تسبیح کوئی وظائف ساری اللہ دا ذکر۔ تنہائی چ بہ کے کدی کدی اللہ دا نام لے کے اتنی لگن نہ لیا کرو، اتنے شوق نہ ذوق نہ لیا کرو تاکہ تہاڈیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہ جان۔ تنہائی وچ اللہ دی قسمیں خوش نصیبہ دی فہرست وچ تہاڈا نام آ جائے۔ ایسے خوش نصیبہ دی فہرست جنہاں نو عرش معلی دا سایہ میرے مالک نے عطا کرنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا اللہ دی یاد وچ بیٹھا ہے، تنہائی وچ، علیحدگی وچ، کوئی یہ دی بیوی بچے، یہ دے بھائی، یہ دے رشتہ دار، یہ دے محلے دار، یہ دے عزیز، یہ دے کوئی بھی قریب نہیں، کلا بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر دیا اتنا مگن ہو گیا ہے کہ دیاں اکھاں چو انسو نکل آئے نے۔ اللہ دے نبی فرمایا جڑے کہ میں ایک حدیث دا خلاصہ ترجمہ مفہوم تواڈے سامنے تواڈیاں چولیاں دی زینت بنایا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا جو سنایا ہے اللہ کریم سانو سارے اے دے تے عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔